السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ابرار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہیں۔ السلام علیکم۔ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بجٹ کے حوالے سے کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے اور حکومت کی کیا پرائرٹیز ہیں؟ اس وقت حکومت کا حشر یہ ہے کہ کورونا کو ڈھال بنا کر وہ اپنی جو ناکامیاں ہیں معیشت کے حوالے سے یا بجٹ کی ناقص پلاننگ کے حوالے سے اس میں چھپے بیٹھ چلے ہیں۔ پرائیورٹی تو ان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے ایک اکارڈنگ ٹو فسکل مینجمنٹ ان کا جو لا ہے اس میں ان کو بجٹ اسٹریٹجی پیپر دینا تھا، اور وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہمارے جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان میں وہ ڈسکس ہوتا، اس میں بحث مباحثہ ہوتا، اور وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر بیسکلی جو کووڈ کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اس کی ایک اسسمنٹ ہوتی، اور اس کے بعد کوئی ایک اکانومی کا ریوائول کا ایک بجٹ آتا۔ لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ معیشت کے حوالے سے تو جو ان کی ناقص کارکردگی ہے، لیکن بجٹ کے حوالے سے کیا ان کی حکمت عملی ہے، کیا ان کا پلاننگ ہے۔ لوور ہاؤس ہے جس میں ممبر ہوں نیشنل اسمبلی، وہ اس کا استحقاق ہے، منی بلز جو ہے وہ پاس کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی انہوں نے جو 1.2 ٹریلین کا جو پیکج دیا تھا 1200 ارب کا، وہ بھی ایک ڈھونگ اور ناٹک تھا، اور اس کی وجہ سے شاید انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں پاس ہی نہیں کیا۔ اور اس میں انہوں نے کیا سپورٹ کی، جو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ فارمنگ سیکٹر کو سپورٹ کریں گے، ایکسپورٹس کو سپورٹ کریں گے، حالانکہ وہ اس کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے یہ اخراجات جو ہے کہاں کہاں کیے ہیں، اور کووڈ کے حوالے سے آگے جو بجٹ آئے گا اس میں ان کی ترجیح کیا ہیلتھ ہوگی، کیا ان کی ترجیح جو ہے وہ زراعت ہوگی کیونکہ وہ ٹی ڈی دل سے افیکٹڈ ہے، یا ان کی ترجیح وہ سیٹیاں ہوں گی جو ان کو چندے دیتی ہیں۔ اس وقت تک جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر صرف انہوں نے سیٹوں کو اور اپنے چندے دینے والوں کو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ان کو سپورٹ کیا، ہر چیز ان کے کہنے پر کی، اور خطرناک لیول پر انہوں نے چیزیں کھول دی ہیں جس کی وجہ سے کورونا اور حکومت کہتی ہے کہ اگر کورونا وائرس نہ آتا تو معیشت یوں جا رہی تھی، یہ تو کورونا وائرس کی سازش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے معیشت نیچے آ گئی، اور خاص طور پر اپوزیشن اور پاکستان پیپل پارٹی معیشت کا چاہتی ہے کہ بیڑا غرق ہو جائے تاکہ حکومت ناکام ہو جائے اور ہم سیاسی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ پہلے تو یہ معیشت کہہ رہے تھے یوں جا رہی ہے، اس وقت کورونا یوں جا رہی ہے۔ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں اور فگرز دیکھیں تو باقی ہمارے ایون ساؤتھ ایشیا میں اگر کورونا کا گراف فلیٹن ہو رہا ہے اور ملکوں میں تو ہمارا یوں جا رہا ہے۔ یہ بیانیہ بالکل غلط ہے کہ معیشت اور انسانی زندگیوں کے بچاؤ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سیکیورٹی دیں گے، ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ اگر وہ بیمار پڑے تو ان کا علاج کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ان کو کوئی خرچہ دینے والا نہیں ہوگا، یا وہ تیزی سے بیمار پڑیں گے، یا ان کی زندگی کی سیکیورٹی کوئی نہیں دے گا، انشورنس ان کو نہیں دے گا کووڈ کے حوالے سے یا باقی امراض کے حوالے سے، تو پھر آپ کے معاشرے میں بے چینی ہوگی، کیوس ہوگا، فساد ہوگا، وہ آپ کی معیشت ہوگا۔ پچھلے بجٹ میں گورنمنٹ نے 5.5 ٹریلین کا ٹیکس ہے وہ ٹارگیٹ رکھا تھا، اس کے اوپر 4 بار ریویو کیا ہے۔ پہلے ریویو میں 5.1 ٹریلین رکھا، دوسرے ریویو میں 4.8 ٹریلین، تیسرے ریویو میں 4.4 ٹریلین اور چوتھے ریویو میں 3.9 ٹریلین پر آ گئے، اور یہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پی ایس ٹی پی دیکھتے ہیں تو پی ایس ٹی پی 701 ارب روپے تھا، جو کہ 31 مئی تک 400 بلین بھی پورے جاری نہیں ہوئے تھے۔ اب جو جون میں جاری ہوں گے وہ تو ویسے ہی لیپس ہو جائیں گے، وہ تو ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بجٹ میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 530 ارب روپے کا پی ایس ٹی پی ہوگا اور 4.5 ٹریلین کا ایف ڈی آر ٹارگیٹ ہوگا۔ کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے اور یہ ٹارگیٹ میٹ ہو سکیں گے اور یہ ڈیلیور بھی ایسے معیشت کر سکیں گے؟ دیکھیں اگر ان کی 9 مہینے کی کارکردگی دیکھیں تو اس وقت بھی جیسے آپ نے کہا کہ 3 یا 4 دفعہ وہ پہلے ہی ٹیکس ٹارگیٹس ریوائز کر چکے، اس وقت کورونا کا بہانہ ان کے پاس نہیں تھا، اس وقت بھی 8% سے زیادہ بجٹری خسارہ تھا اور فسکل ڈیفیسٹ تھا،
اس وقت بھی انہوں نے ایکسپورٹس میں بہتری نہیں لے آ پائے تھے. اس وقت بھی مہنگائی جو ہے وہ بہت اونچی جا رہی تھی. اور اب کرونا جب آیا ہے تو اس کے بعد بھی وہی اسٹیٹس کو ہے. تو یہ کہنا کہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈاؤن ہے، یہ کرونا کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں. ان کی پہلے بھی ناقص کارکردگی تھی، زراعت ڈاؤن جا رہی تھی، ایکسپورٹس ڈاؤن جا رہے تھے، انڈسٹری ڈاؤن جا رہی تھی اور ہم ریسیشن میں جا رہے تھے. اور اب وہ کرونا کو ڈھال کی طرح استعمال کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 1 ٹریلین روپیز کا پی ایس ٹی پی تھا، اس کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر کے 600 پہ لے کے آئے. پھر انہوں نے اس سال 800 کی کمنٹ کی، ان کی 800 ارب کو، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہیں بھی انہوں نے عوام کے اوپر وہ پیسہ خرچ نہیں کیا اور اب اس کو بھی نیچے. تو اگر آپ کو ریلیف دینا ہے عوام کو اور جو آپ کا نیریٹو ہے کہ غریب جو ہے وہ پس رہے ہیں، تو ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو پی ایس ٹی پی بڑھانا ہے. تو یہ تو آپ کا پی ایس ٹی پی جو آپ کی پہلا سال تھا اس سے بھی کم ہے، اور یہ جو پی ایس ٹی پی ہے یہ 50% کم ہے جو پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی. یہ تو وہ پی ایس ٹی پی ہے جو 10 سال پہلے پیپلز پارٹی دیتی. اس سے کیا آپ عوام کا، اور وہ بھی پی ایس ٹی پی یہ بھی ایونلی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. سندھ میں پچھلے 7 سالوں سے میں کہہ رہی ہوں، میں اپنے حلقے کی بات کرتی ہوں کہ مجھے میرے حلقے میں میرے علاقے کے لوگوں کو وفاق کی طرف سے 1 روپے کی اسکیم نہیں ملی. کیا وہاں 20 لاکھ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے باہر، پورے ضلع میں وفاق پی ایم ایل این کی طرف سے کبھی کچھ نہیں ملا. اور ابھی پی ٹی آئی کے آپ اپنے لوگوں کو دے دیں، ہمیں نہ دیں، لیکن آپ ہر پاکستان کے حلقے میں اور ہر صوبے میں آپ فنڈز دیں کہ آپ کا پورا ملک جو ہے لگے کہ ایک. اس وقت آپ اپنے فیوریٹس کو دیتے ہیں اور جو آپ کے ٹھیکیدار ہیں ان کو آپ ٹھیکے دیتے ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے 2 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فارن ڈیٹ، نیٹ فارن ڈیٹ جو انکریز کیا ہے 25 بلین. ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں $15 بلین کا مزید قرضہ لینے ٹارگیٹ رکھا جا رہا ہے. کیا اثر پڑے گا معیشت پر جب $15 ارب مزید قرضہ لیا جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا. ایک تو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جو $105 بلین جو بہت ہی خطرناک اس وقت. اسٹیٹمنٹ کے فگر کے مطابق 108.9. ہاں تو $105 بلین میرے ذہن میں 105 بلین تک وہ بڑھ گیا ہے. یہ بہت بڑا ہے. اور اگر ہم ڈومیسٹک ڈیٹ اس پہ ایڈ کریں تو انہوں نے اس شارٹ ٹائم میں پرہیپس تاریخ میں سب سے بڑا انہوں نے 13,000 ارب قرضہ لیا. 13,000 ارب کا، ٹھیک ہے. تو 13 ٹریلین انہوں نے اضافہ کیا ہے جو پرہیپس 2 سالوں میں سب سے بڑا جمپ ہے. تو خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم قرضے چکائیں گے، ہم کشکول نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ تو کشکول میں اتنے بڑے چھید ہیں کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ان کی فسکل مس مینجمنٹ. پارٹی کے دور میں ایک ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ FRDL یہ مشرف کے زمانے میں تھا. ڈیٹ لمیٹیشن تو اس کا کیسے اپلیکیشن ہوتی ہے جب 60% سے گورنمنٹ انکریز کر رہی ہے؟ تو اپلیکیشن اس کی کیسے ہوگی، کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کو روکا کیسے جاتا ہے اس کو؟ دیکھیں وہ پھر آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اس سے تو کئی گنا وہ تجاوز کر گئے ہیں جو، اور حالانکہ پی ایم ایل این نے اس کو ریوائز کیا اور اس کی جو سیلنگ تھی وہ انہوں نے اور شاید بڑھائی ہے، اور اس کے باوجود یہ اس لمٹ سے تجاوز کرتے ہیں. میرا کوشچن بالکل مختلف ہے ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہے کہ جب FRDLA سے کوئی گورنمنٹ ایکسیڈ کر جاتی ہے تو کیا نیکسٹ گورنمنٹ وہ قرضہ نہیں پے کرنے کی پابند ہوگی؟ دیکھیں قرضہ تو آپ کا سوورن ہے، گارنٹیز پر ہے، تو قرضہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے فگر کے مطابق جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان میں 5.8% بے روزگاری تھی، جو اب بڑھ کر 8.53% ہو چکی ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اگلے سال 9.56 پر چلی جائے گی بے روزگاری. دیکھیں یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے. تو یہ جو بے روزگاری کی سونامی آئی ہے یہ اب اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ایک ناقص حکمت عملی ہے. اس وقت تو خیر کرونا کے حوالے سے یہ بالکل حقیقت ہے کہ کرونا
ضرور متاثر کرے گی معیشت کو، لیکن اس سے پہلے جو ان کا دعویٰ تھا کہ 3 مہینے میں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور اس وقت اگین حکومت کے اوپر ہے، سب سے بڑی امپلائمنٹ اس ملک میں زراعت دیتی ہے، اور زراعت کو انہوں نے کچل دیا ہے۔ اور اب جو فائنل یہ مسئلہ جو ٹڈی دل کر رہا ہے، یہ بھی ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے۔ 1 سال پہلے اگر ایکشن لیتے پیپلز پارٹی نے، جو بار بار شور مچا رہے تھے ہم لوگ، تو اس وقت زراعت کے یہ حال نہیں ہوتے جو اس وقت ہمارا کاٹن کراپ تھریٹنڈ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کاٹن کراپ کو کچھ ہوا تو آپ کے ایکسپورٹ جہاں 20 ارب ڈالر ہے تو اس سے بھی گریں گے۔ جو پیپلز پارٹی کی 10 سال پہلے کی ٹارگٹ تھی، اس سے بھی آپ کے کئی گنا نیچے چلے جائیں گے ٹارگٹس۔ تو اس لیے یہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ان کو زراعت کو پیکج دینا چاہیے۔ بے روزگاری روکنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس منظور کیا ہے، اس کے مطابق کوئی آجر کسی اجیر کو نکال نہیں سکتا ہے، ایون کہ مالک مکان کرایہ نہیں مانگ سکتا ہے جب تک کرونا وائرس کا بحران موجود ہے۔ اپوزیشن نے ایسے ہی آرڈیننس یا ایسی قانون سازی کا اب تک فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کیا۔ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ پہلے تو یہ کرے کہ اسٹیل مل کے جو 9000 ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ان کو اس وقت نوکری سے نکال رہی ہے۔ تو یہ ان کا بے روزگاری کے ساتھ یا روزگار کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ اس وقت ہمارا قومی اثاثہ ہے، اس کا تو حشر انہوں نے خراب کیا، پچھلی حکومت سے حشر خراب چلا آ رہا ہے اس کا۔ ان کا گیس روک دیا، ان کو کام کرنے سے روک دیا، ان کو خراب کیا امپلائیز کو، اور اب ان کو انہوں نے نکالا ہے۔ تو اس وقت بھی حکومت کے پاس، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا مین امپلائر آپ کی بیسک انڈسٹری ہے اور آپ کی زراعت ہے۔ سروس سیکٹر اس وقت یقیناً کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ ان 2 کو وہ پیکیجز دے سکتے ہیں، انسینٹیوز دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹڈی دل کا خاتمہ ٹائم پہ کرتے تو شاید اس وقت زراعت اور کاٹن کراپ آپ کا اچھا بوم کرتا، جو آپ کو آگے ایکسپورٹس میں بھی ہیلپ کرتا، انڈسٹری میں بھی۔